بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. محترم سامعین کرام، تجارت ایک حلال ذریعہ معاش ہے اور بہت ہی عمدہ ذریعہ معاش ہے کہ اللہ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تجارت کی اور انہیں خوب نفع ملا. محترم سامعین کرام، تجارت ظاہر ہے ایک دنیاوی چیز ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کمائی جاتی ہے، لیکن اگر یہ تجارت اسلامی قوانین کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق کی جائے تو دنیا کے نفع کے ساتھ ساتھ یہ آخرت کا بھی ایک عظیم الشان نفع ہے، اور اتنا عظیم الشان نفع کہ جس پر ہم جس قدر بھی خوش ہوں، مسرت کا اظہار کریں، وہ کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو. جس تاجر کی تجارت میں دو باتیں، نمبر ایک سچا ہو، نمبر دو امانت دار ہو، تو دنیا کے نفع کے ساتھ ساتھ اس کو اس کے سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر آخرت کا بھی بڑا نفع ملے گا، کیونکہ یہ محشر کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صفوں میں کھڑا ہو. تجارت میں جب صداقت ہو اور تجارت میں جب امانت ہو تو دنیا کا نفع بھی خوب حاصل ہوتا ہے، اور اس کی ایک واضح نشانی، واضح حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارت کرنا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت میں صداقت و امانت کا مظاہرہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنسبت پہلے کے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نفع مال تجارت میں ہوا کرتا تھا، اس مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تجارت کی تو انہیں زیادہ نفع ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صداقت اور امانت داری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت پسند آئے.
حتیٰ کہ نکاح ہوا، اسلام میں داخل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخلص سہارا بنی، یہ سب صداقت و امانت کی بنیاد پر۔ تو غرض تجارت کی بنیاد پر، صداقت کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر، امانت کی بنیاد پر تاجر کی تجارت میں خوب نفع ہوتا ہے، اور جو فراڈی تاجر ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو ہلکی چیز، گھٹیا چیز اس کی بڑا چڑھا کر تعریف کر کے زیادہ نفع سے بیچتا ہے، تو چند دن تو اسے یہ نفع حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے لوگ جان جاتے ہیں، کسٹمر گاہک اس سے پہچان لیتے ہیں، پھر اس سے دور بھاگتے ہیں، کوئی اس سے کوئی چیز نہیں لیتا، اس کے ساتھ لین دین نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب تاجر تجارت میں صداقت و امانت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اسی طرح لینے والا بھی، تو اللہ اس بائع اور مشتری، خریدنے والے اور فروخت کرنے والے کے مال میں برکت عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب خریدنے والا یا فروخت کرنے والا دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اللہ برکت چھین لیتے ہیں، اللہ ان کے مالوں سے برکت چھین لیتے ہیں۔ یہ مال انسان کیوں حاصل کرتے ہیں، کیوں کماتے ہیں؟ اسی لیے کہ اس کی وجہ سے اسے سکون ملے، یہ اس کے سکون کا ذریعہ ہو، اس کے ذریعے سے یہ اپنی ضروریاتی زندگی اور سہولیاتی زندگی کو پورا کرے، اور اس سب کا دار و مدار برکت پر ہے، اللہ کے فضل و کرم پر ہے۔ اب جب اللہ نے برکت چھین لی، تو آپ کا زیادہ سے زیادہ مال بھی آپ کی سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ سکون، اطمینان، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اظہار علامات چہرے سے نمایاں ہوتی ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو، ایک شخص ہے جو زیادہ نہیں کماتا، لیکن 5 وقت نماز کا پابند ہے، حلال کماتا ہے، اس کا چہرہ، اس کا سکون آپ پہ نمایاں ہوگا۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا، کاروبار میں اس کے صداقت و امانت نہیں، تو اس کی پریشانی اور اس کے چہرے کی بے رونقی آپ پر واضح ہوگی۔ سچا تاجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہو۔ محشر کا دن، جس دن دھوپ ہوگی، کوئی چھت نہ ہوگی، سورج سر پہ ہوگا، کھربوں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع ہوگا، لیکن سچا تاجر، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ تحت ظل العرش یوم القیامہ، کہ فرمایا کہ محشر کے دن یہ اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا۔ دیکھو، سچا تاجر دنیا میں بھی لوگوں کا محبوب اور اللہ کا بھی محبوب، محشر کے دن عظیم و شان تمازت و پریشانی کے دن وہ اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا، اللہ کی رحمتیں اسے ڈھانپی ہوئی ہوں گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من غشنا فلیس منا، جو تاجر، جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو تاجر تجارت میں دھوکہ دے، نبی علیہ السلام نے اس کو مسلمانوں کے فہرست ہی سے نکال دی،
کس قدر بڑی وعید ہے کسی کو دھوکہ دینے پر، کسی کے ساتھ فراڈ کرنے پر۔ ہم سمجھتے ہیں ہم 2 نمبر مال فروخت کر کے یا زیادہ قیمت خرید بتا کر گاہک کو مطمئن کر کے اس پر چیز مہنگی بیچ دیں گے اور یہ مال ہمارے خوشی کا اور سکون کا ذریعہ بنے گا، ہماری عزت کا ذریعہ بنے گا۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب آپ کے پاس مال حرام آیا، آپ کے پاس دھوکہ کی بنیاد پر مال آیا، جھوٹی قسموں کی بنیاد پر مال آیا، تو آپ جب اللہ کی نگاہ میں معزز نہیں ہو تو لوگوں کی نگاہ میں بھی کبھی معزز نہیں بن سکتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من باع عیبا لم یبینہ لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ۔ ایک تاجر نے ایک چیز بیچی اور لینے والے پر اس کا عیب ظاہر نہ کیا، عیب کو اس نے چھپا دیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس عیب چھپانے کی بنا پر یہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہے گا، اس پر ہمیشہ اللہ کا عذاب مسلط رہے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فرشتے اس پر لعنت کریں گے، فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ تجارت میں کسی کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں دینا ہے، اپنے آپ کو فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنانا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بحر و بر میں، سمندر میں اور خشکی میں جو عذاب آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، سمندر طغیانی میں آتا ہے، طوفان آتے ہیں، خشک سالی آتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، فرمایا یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اے لوگوں یاد رکھو تمہارے برے اعمال کی پوری سزا تمہیں نہیں دی جا رہی، تھوڑی سی تمہیں تنبیہ کرنے کے واسطے، ہاں کہ تم خوف زدہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں ایسی سزا دوں جس طرح سزا کے وہ لائق ہیں، تو اس زمین پر، روئے زمین پر کوئی بھی بسنے والا جاندار نہیں بچے گا۔ اتنے لوگ جو ہیں وہ جرائم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے۔ قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، چوری ڈکیتی مت کرو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواباً شعیب علیہ السلام سے کہا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ اے شعیب علیہ السلام کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جو کردار ہمارے آباء و اجداد کا تھا ہم اس کو چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں وہ نہ کریں، پورا لیں اور گھٹا کے نہ دیں؟ ہمارا مال ہے، ہم جو چاہے کریں۔ جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت کو اس طرح ٹھکرایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ہاں ان پر سائے کا عذاب آیا۔ اللہ نے اس قوم پر خوب گرمی مسلط کی، وہ پیاس کے مارے ہلاکت کے قریب ہوئے۔ چند دنوں بعد انہوں نے دیکھا
کہ ایک بادل آ رہا ہے جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا ہے، لہذا وہ سارے گھروں سے نکل کے اس بادل کے نیچے اکٹھے ہوئے تاکہ باران رحمت برسے، ہمیں ٹھنڈ حاصل ہو۔ لہذا جب وہ سارے کے سارے اس بادل کے نیچے جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، تو اللہ نے اس بادل سے ان پر باران رحمت کے بجائے آگ برسائی، اور وہ سارے کے سارے وہیں جھلس گئے، مر گئے۔ یہ کس وجہ سے؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، چوری اور ڈکیتی کرنے کی وجہ سے، دھوکہ کرنے کی وجہ سے، ملاوٹ کرنے کی وجہ سے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، انہوں نے بھی چال چلی کہ مال ہمارا ہے، ہم اس میں جو چاہیں وہ نہ کریں، ہمارا مال ہے، ہم جو چاہے وہ کریں۔ لہذا اللہ نے بھی ان کے ساتھ چال چلی، اللہ نے بھی تدبیر کی کہ وہ بادل جو ٹھنڈی ہوا لاتا ہے، جو باران رحمت برساتا ہے، جو لوگوں کے معاش اور حیات کا ذریعہ بنتا ہے، وہی بادل اللہ نے ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا، اور برسات کے بجائے اسے اللہ نے آگ کو برسایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، زمین و آسمان کا نظام چلایا، تو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بھی عطا کیے۔ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر جب ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کے انعامات ہم پر برسیں گے، اور اگر ان اصولوں کو پس پش ڈال کر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، دنیا کمانے کی کوشش کریں گے، تو ہم کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ وہ چیزیں جو ہمارے نفع کا ذریعہ ہیں، وہ ہمارے نقصان کا، ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں۔ غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے شروع میں عرض کیا، جو بندہ صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ تجارت کرے گا، دنیا کے نفع کے ساتھ ساتھ اسے آخرت کا بھی بڑا نفع حاصل ہو۔ لہذا جو بھی سچا تاجر ہوگا اور امانت دار تاجر ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ محشر کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء کی صف میں ہوگا، صدیقین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صف میں، شہداء شہید صحابہ کی صف میں، ہزاروں کی تعداد میں شہید علماء صلحاء کی صف میں۔ کتنا اعزاز ہے! مع النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف، کتنا اعزاز ہے! دنیا کما رہا ہے، محشر کے دن کھڑا ہے انبیاء کی صف میں، صدیقین کی صف میں، شہداء کی صف میں۔ اللہ کے بعد یہ عظیم ہستیاں ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، ان کی صف میں ہوگا سچا تاجر۔ لہذا 100% تجارت کے دوران ہم دھوکہ سے بچیں، فرار سے بچیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی گندم فروخت کر رہے تھے، نبی علیہ السلام ان کے قریب گئے، جب گندم میں ہاتھ مارا تو اوپر سے تو سوکھی تھی لیکن نیچے گیلی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیوں؟ گیلی گندم نیچے اور سوکھی گندم اوپر۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول برسات ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس طرح ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، جو چیز نیچے ہوگی اوپر بھی وہی چیز ہونی چاہیے۔ نیچے گیلی تو اوپر بھی گیلی، نیچے سوکھی گندم تو اوپر بھی سوکھی۔ ہاں، اس طرح کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم چاہیں پھل فروخت کرنے والے ہوں، چاہے سبزیاں فروخت کرنے والے ہوں، چاہے غلے فروخت کرنے والے ہوں، چاہے گاڑیوں کے پارٹس فروخت کرنے والے ہوں، گھروں کے بنانے کا ساز و سامان فروخت کرنے والے ہوں، ہم کوئی بھی تجارت کرنے والے ہوں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہماری تجارت کے اندر 100% صداقت ہو اور امانت ہو۔ صداقت و امانت سے
انشاءاللہ ہماری تجارت بھی چمکے گی اور ہمارا آخرت بھی چمکے گا۔ اور اگر ہم صداقت و امانت سے اعراض کریں گے تو نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت تو ہاتھ سے گئی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں 100% حلال کمانے والا بنائے، حرام سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔